اچھا، اسی کے فوراً بعد یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، جیسے ایک روایت آ گئی امام بخاری سے لے کر آئے، دیگر محدثین بھی لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ دیگر الفاظ بھی آئے ہیں، 46واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ضرور آئی ہے۔ اچھا، اس روایت کو حل کرنے کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا کہ بادشاہ کا بھی جب خواب آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایک تعبیر بیان کی جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا، اور وہ سچا واقعہ تھا جو رونما ہوا۔ قرآن پاک کا یہ واقعہ واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیں بھی جو کبھی کبھی خواب آتے ہیں، اس خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے مستقبل کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، وقوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک تمثیل کے طور پر ہوتا ہے جسے شاید ہم نہ سمجھ سکیں۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ رب العزت نے تو اپنا چونکہ خاص علم دیا، اسی چیز کا ذکر بھی اللہ نے کیا کہ اللہ کی طرف سے خاص علم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے خواب کی وہ تعبیر کر دی۔ ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لہذا ان تمثیلات کو، ان اشاروں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن حقیقتاً ہوتا یہ ہے بہت دفعہ ایسے خواب بھی ہمیں ضرور آتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا مستقبل کا، ہمیں اس کے حقیقی تعبیر معلوم ہو یا نہ ہو۔ اسی سے متعلق کریں اس حدیث کو تو اب سمجھ میں آئے گی بات کہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے، نبوت ختم ہو گئی لیکن خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ضرور ہے۔ اچھا، یہاں ایک غلط استدلال وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہاں نبوت سے کچھ اور مراد ہے۔ ہم نارملی یہ سمجھ جاتے ہیں یہاں نبوت سے مراد وہی نبوت ہے جس سے نبوت اصطلاحی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبیوں کو نبوت ملتی ہے، منصب نبوت ملتا ہے، وہ مراد ہم لے لیتے ہیں۔ وہ نہایت غلط استدلال ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہم قرآن پاک سے کلیش کر جاتے ہیں۔ میں اس کی بھی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں، جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، امام خطابی کو پڑھیں، ابن بطال مالکی کو پڑھیں، ابن اسیر کو پڑھیں، جتنے بھی جید علماء گزرے ہیں وہ سب اس بات کو اچھی طرح واضح کر کے جا چکے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے خاتم ہو گئے۔ اچھا، قرآن ہمیشہ اطلاق کامل کا تقاضا کرتا ہے، بنیادی اصول ہے، کئی دفعہ میں اس کو سمجھا بھی چکا ہوں۔ اطلاق کامل کا تقاضا بالکل یہ ہے کہ نبوت جب ختم ہوئی ہے تو بالکل ختم ہو گئی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبوت آدھی ختم ہوئی ہے آدھی باقی ہے، 80% ختم ہو گئی ہے، 20% باقی ہے، 90% ختم ہو گئی ہے، 10% باقی ہے، بالکل نہیں، ختم ہو گئی، ختم ہو گیا۔ اطلاق کامل کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ 40واں ٹکڑا ہو، 70واں ٹکڑا ہو یا 1000واں ٹکڑا ہو۔ اب امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہاں ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا 1000واں بھی ٹکڑا اگر خواب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اپنے ٹکڑے کے اندر ابھی باقی ہے، نبوت پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ایک ٹکڑا تو چل رہا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے اطلاق کامل کے بالکل ہم خلاف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت علی الاطلاق ذکر کی ہے، اطلاق کامل کو ہم کچی دلائل کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے ایسا ہی معنی مراد لیا جائے گا کہ جو قرآن پاک کے معنی سے بالکل کلیش نہ کرے۔ حدیث بالکل صحیح ہے اپنی سند میں بھی، متن میں بھی، اور ایک اصول بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب ایک عبارت جو ہے وہ کئی معنی کا احتمال رکھ رہی ہوگی، اگر ایک معنی اس کے اندر قرآن سے کلیش کر رہا ہے ہم اس کو ترجیح کبھی بھی نہیں دے سکتے، ہم ترجیح اس معنی کو دیں گے جو قرآن پاک کے مضمون کو چیلنج نہ کر رہی ہو۔ اس روایت کے اندر بھی یہی معاملہ داخل ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد نبوت کا ٹکڑا ہے ہی نہیں، نبوت اصطلاحی کا، بلکہ جو اگلی نبوت کا ذکر آ رہا ہے نا، نبوت ختم ہو گئی اور خواب نبوت کا 46واں ٹکڑا، یہاں نبوت سے اصطلاحی نبوت مراد نہیں تھی، لغوی اعتبار سے نبوت مراد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عطف دیکھیں کہاں ہے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام ذکر کریں نبوت بالکل ہی ختم ہو گئی، نبوت 100% ختم ہو گئی، پہلے 100% نبوت کے انقطاع کا حکم فرما کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ 46واں ٹکڑا نبوت کا باقی ہے، تو اس کا عطف پیچھے والی نبوت پہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ورنہ عربی گرامیٹیکلی یہ ایک بڑا ناقص کلام ہے، فصاحت اور بلاغت پر محیط ہوگا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اگلی نبوت کا ذکر آ رہا ہے اس روایت کے اندر کہ 46واں ٹکڑا ہے، یہاں نبوت سے لغوی معنی مراد ہے کہ ہاں بہت سے خواب ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ انباء کی صورت کے اندر، نبا کی صورت کے اندر، نبوت کی صورت کے اندر اشارے ان کو خواب کے ذریعے بھی بہت ملتے ہیں، اس کی سچی تعبیر ہمیں پتہ چلے یا ہمیں پتہ نہ چلے، ہمیں اس اشارے کا حقیقی علم ہو یا نہ ہو۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے میں ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب ایک مستقبل کی سچے اشارہ، سچے وقوع کی طرف تھا، بادشاہ کو نہیں تھا اس کا معلوم۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بتایا تو ان کو پھر علم ہوا کہ اچھا ایسا ہوگا، اور ویسا ہوا بھی۔ اسی طرح کچھ قیدیوں کے جو خواب تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سنائے گئے تھے تو وہ خواب ایک سچا اشارہ تھا مستقبل کے حوالے سے، لیکن ان خواب دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ایسا مستقبل میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب آپ نے تعبیر اس کی تو ویسا ہی ہوا جیسا وہ اشارہ اللہ کی طرف سے خواب میں تھا۔ یہ ہے وہ قیمتی نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ خواب کے اندر مستقبل کے اشارے اللہ کی طرف سے کبھی آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔
لیکن بغیر وحی کے علم سے ہم اس کی قطعی تعبیر کر نہیں سکتے، وہ اللہ کے نبی کریں گے۔ ہمیں بھی وہ خواب ایسے آتے ہوں گے کئی دفعہ، لیکن ہم اس کی قطعی تعبیر بالکل کر نہیں پاتے ہیں، اور یہی مراد ہے کہ نبوت کا 46واں ٹکڑا، یعنی مستقبل کی خبروں کے حوالے سے ایک معمولی سی خصلت ضرور باقی ہے، لیکن اس کی سچی تعبیر کا ہمیں علم ہو ہی نہیں سکتا، وہ بغیر وحی کے کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کی درست شرح۔ اس میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو یوں ہی تعبیر کر دیتے ہیں کہ نبوت کا ایک ٹکڑا ہے، اور نبوت سے مراد ہم اصطلاحی نبوت لے لیتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو منصب نبوت پہ فائز رکھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نبوت جو نبیوں کو ملی اس کے بعد ایک ٹکڑے کے اندر نبوت باقی ہے۔ یہ ایسا نظریہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے۔ نبوت جب ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل یہ ختم ہو گئی، نہ اب اپنے ٹکڑے کے اندر نبوت باقی ہے، نہ اپنے جز کے اندر نبوت باقی ہے، نبوت بالکل یہ ختم ہو گئی۔ یہاں جو نبوت سے مراد تھی نبوت وہ غیر اصطلاحی نبوت مراد تھی، یعنی ابھی بھی خوابوں کے ذریعے بہت سے اشارات ضرور ملتے ہیں، مبشرات بھی مل جاتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا خواب دیکھ لینا، کہ کوئی ایک وقوع اچھا خواب کے اندر دیکھ لینا، اور ممکن ہے کہ اس کی کوئی اچھی تعبیر بھی ہمارے سامنے وقوع کے بعد سامنے آ جائے۔ وقوع سے پہلے تو ہم اس کی قطعی تعبیر کر نہیں سکتے، یہ علوم غیبیہ میں سے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے کو جب سمجھ لیا خواب والے، پھر اس حدیث کو اچھی طرح حل کر پاتے ہیں۔ اب آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر نبوت سے مراد اصطلاحی نبوت مراد نہیں لی جائے گی، یہ تعویل ہے جو علماء نے کی ہے۔ اسی طرح جز لفظ سے خصلت مراد لی جاتی ہے، اگر نبوت سے اصطلاحی نبوت مراد لینی ہے تو جز سے خصلت مراد لیں، ٹکڑا مراد نہ لیں، ورنہ تو قرآن پاک کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں کہ قرآن علی الاطلاق ختم کی بات کرے اور ہم ایک جز میں اس کا اس بات کر رہے ہوں۔ تو یہ تحقیق ہے اس روایت کے معنی کے اندر، کہ اس روایت کا جو معنی ہے وہ بہت سے اپنے اندر احتمالات رکھ رہا تھا، ہر وہ احتمال جو قرآن پاک سے کلیش کر جاتا ہے اس احتمال کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، جو معنی قرآن پاک سے کلیش نہیں کرتا اس معنی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی ابن بطال مالکی ہو، علامہ خطابی ہو، ابن اسیر ہو، ابن حجر اسقلانی ہو، اس کے علاوہ بھی دیگر محققین نے بھی یہی چیز ذکر کی ہے اور اسی معنی کو وہ ترجیح دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ایک ضمن میں چیز ذکر کر دوں، ہمارے یہاں جتنے بھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے علوم میسر ہیں، کتابیں، سب کے سب نہایت درجہ کی ضمنی کتابیں ہوتی ہیں، بات ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اس لیے کہ جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، واضح نص ہے اس چیز کے اوپر کہ خواب کی ایکچولی جو تعبیر ہوتی ہے وہ علوم غیبیہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گایوں نے گائے کو کھا لیا، اس کی تعبیر قحط کے ساتھ کرنا، 7 سال تک بارش کا نہ ہونا، اس کے بعد بارشوں کا ہونا، یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس کو ہم بغیر اللہ کی عطا کردہ وحی سے، اللہ کی بتائی بات کے علاوہ ہم کر نہیں سکتے۔ جتنی بھی کتابیں ہمارے یہاں اویلیبل ہوتی ہیں یہ ایک تجربے کی بنیاد پر ضرور لکھی گئی ہیں، بس اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اور قطعی لحاظ سے ہم بالکل یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کسی نے خواب میں سانپ کو دیکھ لیا تو اس کی مراد یہ ہوگی اس کے ساتھ برا ہونے والا ہے، یا کسی نے خواب کے اندر ایسا دیکھ لیا تو ایسا ہونے والا ہے۔ کوئی بھی تعبیر خواب کی قطعی درجے کے اندر اویلیبل نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی کتابیں ہمارے یہاں اویلیبل ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، یہ خواب کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ علماء تھے انہوں نے ایک ظن لکھا ہے اور ایک اپنا تجربہ ہے جس کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے، سر اس کی فون کالز آتی ہے نا، فون مفتیان کرام سے اکثر پوچھا جاتا ہے میں نے خواب ایسا دیکھا، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ تو تعبیر حقیقی اللہ جانے، ہاں کچھ اشارات اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ لوگ باتیں کر دیں، بس یہاں پر اسٹاپ کر دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر ایکچولی ہم بیان کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ خواب کے حوالے سے کچھ بہت سے سوالات اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ پھر کبھی ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔